ناظرین، کوٹ نیوز میں سب سے پہلے بات سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جہاں اصغر خان پٹیشن کی سماعت آج پھر ہو رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ماجد جرال سے۔ جی ماجد، بتائے گا کہ آج اس کیس کی سماعت میں کون کون پیش ہو رہا ہے، کیا سماعت ہوگی آج؟ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں اپنے نمائندے ماجد جرال سے، اور آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرنا چاہیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت اہم مقدمات کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ میں آج اصغر خان پٹیشن کی سماعت ہو رہی ہے، اور یہ وہ کیس ہے کہ جس میں سیاستدانوں کو رقوم دینے کے حوالے سے کیس ہے، اور اس میں اصغر خان کی پٹیشن کی آج بھی سماعت ہوگی۔ اور اس کیس کے سلسلے میں پہلے بھی مختلف جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور آرمی کے سابق سربراہان ہیں، وہ اپنے بیانات ریکارڈ کروا چکے ہیں، جس میں مختلف سیاستدانوں پر الزامات عائد کیے گئے تھے کہ انہوں نے ایجنسیز سے پیسے لیے تھے اور ایجنسیز نے انہیں پیسے دیے تھے۔ سپریم کورٹ پاکستان میں اسی کیس کے سلسلے میں سماعت آج پھر ہو رہی ہے۔ جی ناظرین، اس میں مختلف سیاستدانوں کو ایس آئی کی جانب سے رقوم دینے کے حوالے سے بات کی گئی، اس کے علاوہ سیاستدانوں کو بھی طلب کرنے پر بات کی گئی، تاہم عدالت نے سیاستدانوں کو طلب کرنے کا سوال کو مسترد کر دیا۔ ماجد جرال، نمائندہ وقت نیوز ہمارے ساتھ ٹائم پہ موجود ہے۔ ماجد، اصغر خان پٹیشن کی سماعت آج پھر ہونے جا رہی ہے، کس نقطے سے آغاز ہوگا، آج کون کون پیش ہوگا؟ جی عائشہ، یہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جو اصغر خان کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور آج کی جو سماعت ہوگی اس میں گزشتہ سماعت پر یہ حکم دیا گیا تھا کہ مہران بینک اور حبیب بینک سکینڈل رپورٹس جو کمیشن رپورٹس ہیں ان کو پیش کیا جائے، لیکن یہ پیش نہیں کی جا سکی تھی، جس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا۔ انہوں نے وزارت قانون، وزارت داخلہ سے رابطہ کیا، مگر اس کے باوجود اس کا ریکارڈ نہیں مل رہا۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل کو یہ حکم دیا گیا تھا وہ ایک میٹنگ اپنے دفتر میں کال کریں، وہاں پر سیکرٹری داخلہ سے اور سیکرٹری قانون سے ملے اور اس رپورٹ کی بابت معلوم کیا جائے کہ وہ رپورٹس کہاں گئیں۔ اس پر اٹارنی جنرل کو اپنا جواب داخل کروانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی حکم دیا گیا تھا اگر رپورٹس نہیں ملتی تو ان کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی جائے تاکہ جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ جبکہ دوسری جانب اس کیس میں درخواست گزار جو اصغر خان ہیں ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ اگر عدالت کو وہ رپورٹس نہیں ملتی تو اس کے باوجود جو بیان حلفی ہیں، جس میں اسد درانی کا بیان حلفی خصوصاً بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں ان کی جانب سے یہ اعتراف کیا گیا تھا، انہوں نے رقوم لی اور اس کے بعد سیاستدانوں میں یہ رقوم تقسیم کی گئی۔ یہ وہ بیان حلفی ہے جس کی بنیاد پر عدالت کسی سیاستدانوں کو اور ایجنسیوں کو مناسب احکامات جاری کر سکتی ہے۔ اس کیس میں درخواست گزار اصغر خان کا وکیل کی یہی استدعا ہے کہ صرف ایجنسیوں کے کردار کو روکا جائے، اور اس کے علاوہ جو سیاستدان الیکشن کے دنوں میں الیکشنز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایجنسیز جو الیکشنز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہیں، اس معاملے کو نپٹایا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے تاکہ ملک میں الیکشن شفاف انداز میں ہو سکیں۔ یہ وہ 3 آپشنز تھے جو کہ گزشتہ موقع پر عدالت کی جانب سے دیے گئے، جس میں ایک رپورٹس کی پیشگی کے حوالے سے تھی، اگر رپورٹ پیش نہیں کی جا سکتی تو ان کو گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی جائے، اس حوالے سے سپریم کورٹ کا آرڈر تھا۔ اس کے علاوہ سیکرٹری قانون کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا وہ متعلقہ بینکنگ کورٹس جن میں اس وقت کمیشن رپورٹ سامنے آنے کے بعد مقدمات زیر سماعت آئے تھے، وہاں سے ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس ریکارڈ میں ممکنہ طور پر یہ کمیشن رپورٹ شامل ہو سکتی ہیں، اور وہاں سے کل یہ بھی عدالت عظمیٰ کے روبرو جب یہ بات آئی اور اس پر ریمارکس بھی آئے جج صاحبان کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا کہ رپورٹس گم ہونے کے حوالے سے مقدمات بھی درج کروائے جائیں گے، کس کس کے خلاف مقدمات درج کروانے کی بات ہوئی تھی اگر رپورٹس نہیں ملتی تو؟ احتشام، یہ جو بنیادی طور پر ذمہ داری تھی وہ وزارت داخلہ اور وزارت قانون کی تھی۔ اس میں وزارت داخلہ کی جانب سے چونکہ یہ اس وقت مبینہ طور پر سیاستدانوں کو رقوم دینے کا بہت بڑا سکینڈل تھا، اس میں وزارت داخلہ کے سیکرٹری، اس کے علاوہ جو دیگر متعلقہ افسران ہیں جن میں جوائنٹ سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹریز، یہ اس لیول کے افسران شامل ہیں، ان کے خلاف یہ کارروائی ہوگی، ان کی ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ وزارت قانون جو تمام مقدمات اسٹیٹ کی جانب سے یہ مقدمات آگے بینکنگ کورٹس میں گئے، اس کے تمام دیکھ بھال اور اس کے علاوہ ان مقدمات کی پیروی کے سلسلے میں جو رہنمائی تھی، ہدایات تھیں، وہ وزارت قانون کی جانب سے پیش کی جاتی تھی۔ تو اس سلسلے میں وزارت قانون بھی اس کی ذمہ دار ہے، اور اس سلسلے میں اگر رپورٹس نہیں ملتی تو وزارت قانون پر بھی ذمہ داری عائد ہوگی، اور اس سلسلے میں جو مقدمات اگر گمشدگی کی رپورٹ درج ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ مقدمات قائم کیے جاتے ہیں تو یہ دونوں وزارتیں ان مقدمات کی زد میں آئیں گی۔ اس کے علاوہ احتشام، جب کمیشن رپورٹس بنتی ہے تو وہ کسی ایک ادارے کے پاس نہیں، وہ ہر
फरीक के पास जाती है। इसमें अब देखा जाए तो तमाम सियासी जमातें जिन पर सियासी जमातों के रहनुमा जिन पर इल्ज़ामात आयद हुए थे उनके पास भी ये कमीशन रिपोर्ट्स मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा हुकूमती मशीनरी के पास ये रिपोर्ट्स मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा यूनुस हबीब जो इस सारे मामले में मरकज़ी किरदार हैं, जिनका बयान हल्फी भी इसमें दिया जा चुका है इस केस में, और उसमें भी इतराफ़ किया गया था कि उनकी जानिब से ये रिपोर्ट्स दी गई हैं। ये वाज़ेह सबूत हैं जो हुकूमत को, जो वज़ारत कानून और वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट्स दिए जाने के हवाले से शाहिद भी मौजूद हैं, गवाहान भी मौजूद हैं। अगर अब ये रिपोर्ट्स नहीं मिलती तो इसमें वज़ारत कानून और वज़ारत दाखिला इन मुकदमात की ज़द में आएंगी। जी एहतशाम। असगर खान पिटीशन के हवाले से माजिद जराल आपने हमें तफसीलन आगाह कर दिया। आप बताइएगा कि दीगर कौन कौन से अहम मुकदमात आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत रहेंगे? हाँ जी, इसके अलावा भी आज सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मुकदमा, इनमें लाल मस्जिद में जो ऑपरेशन हुआ था और उसके नतीजे में सैकड़ों तलबात और तलबा शहीद हुए, और उसके अलावा जो पटिशन दायर की गई थी लाल मस्जिद की इंतज़ामिया की जानिब से, इस केस की समाअत हो रही है। इसके अलावा अनीता तुराब जिन्होंने वहीदा शाह केस जिसमें पोलिंग स्टाफ पर तशद्दुद किए जाने के हवाले से ये मुकदमा आया था, और वहीदा शाह का तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से ये बयान दिया गया कि उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और इस सिलसिले में पोलिंग ऑफिसर ने बतौर मजिस्ट्रेट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 1 दिन की उनको सज़ा दी थी और 1000 रुपये जुर्माना किया था। ये मामलात निमट के थे, लेकिन इसके बाद जो सिविल सर्वेंट्स के तहफ़्फ़ुज़, उनके जो सरकार उनकी मुलाजमत के दौरान, उनकी ड्यूटी के दौरान जो उनकी हिफाजत है, इस सिलसिले में अनीता तुराब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, और इस पर भी आज समाअत होगी, जिसमें कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिविल सर्वेंट्स के मुतल्लिक एडवोकेट जनरल पंजाब से मांगी गई थी, उनका जवाब मांगा गया था। इसके अलावा कल ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया, और इस सिलसिले में भी एक दरख्वास्त दायर की हुई है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें शोल्डर प्रमोशंस का तज़किरा किया गया है सूबा पंजाब में, जहाँ पर जूनियर अफसरान को उनके शोल्डर प्रमोशनें की गई और उनको डीसी और डीपीओ के लेवल की तैनातियाँ दी गई। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल रिमार्क्स भी दिए गए कि किसी एक हुकूमत को तो रोल मॉडल बनकर दिखाना चाहिए, और इस सिलसिले में जो जूनियर अफसरान को प्रमोट किया गया और गैर कानूनी तौर पर उनको तरक्कियाँ देकर आला ओहदों पर लगाया गया, और इसके साथ ही जिन अफसरान को नज़रअंदाज किया गया और उनको जिनके जो अहल थे इन तमाम तैनातियों के, उनको नज़रअंदाज करके हटाया गया। ये तमाम रिपोर्ट जो है वो आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब से तलब की हुई है, और इसमें यह बताया जाएगा कि कितने अफसरान को जो अहल थे उनको नज़रअंदाज किया गया और कितने जूनियर अफसरान को शोल्डर प्रमोशन देकर आगे उनके ओहदों पर जो है वो तैनात किया गया था। बहुत शुक्रिया आपका माजिद, हमें तफसीलात से आगाह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट समाअत आज के मुकदमात की, सुप्रीम कोर्ट में असगर खान पिटीशन की समाअत भी आज हो रही है। इसके अलावा लाल मस्जिद ऑपरेशन और शोल्डर प्रमोशन केसेस की समाअत भी आज होगी।